راشد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. آپ سے بات کرنے کا رابطہ ہی منقطع. بھائی آپ بتائیں, آپ یہ بتا دیں کہ یہ دھاندلی کے حوالے سے آپ نے پیپلز پارٹی پہ اتنے سخت الزامات لگائے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کہا زرداری صاحب سے نجات دلائیں گے سندھ کی عوام کو. او بھائی یہ زرداری صاحب اگر چھٹ گئے تو عمران خان کی حکومت کی واپسی کا راستہ ہموار ہو جائے گا. زرداری صاحب کی وجہ سے تو شہباز شریف کی حکومت قائم ہے, جو کہ مولانا صاحب بھی چاہتے ہیں. میرا سوال آپ سے اسٹریٹ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے تحریک چلائیں گے, یہ کریں گے, یہ جمعیت علماء اسلام سندھ کا فیصلہ ہے, راشد سوملو کا فیصلہ ہے, یا آپ کی جماعت کا یعنی کہ مولانا کا فیصلہ ہے؟ وسیم بھائی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شہلا نے کہا ہے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم درمیان میں نہیں بولے, لہٰذا درمیان میں کوئی نہ بولے, اپنی اپنی باری پر بولے تاکہ ہر ایک اپنا موقف دے سکے. صحیح ہے. جہاں تک بات ہے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کی, عمران خان صاحب کا راستہ ہٹانے میں جناب آصف علی زرداری صاحب کا کردار ہوگا, لیکن 3.5 سال کی جمعیت علماء اسلام کی تحریک کو, ملین مارچوں کو اور ان کے لانگ مارچوں کو آپ کہاں کریں گے؟ پہلے دن سے عمران خان کے نتائج کو مسترد کرنے والی جماعت جمعیت علماء اسلام تھی. سیکنڈ ڈے پہ الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنے دینے والی جماعت جمعیت علماء اسلام تھی, اور یہ تحریک جو ہے یہ جمعیت علماء اسلام کی تحریک کے نتیجے میں یہ سب کچھ ممکن ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کا کردار نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کا بھی کردار ہے نا. اگر آپ ان کو ہی ہٹا دیں گے تو جہاں تک یقیناً اس وقت حکومت میں جو بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں سب کا کردار ہے, بالکل میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں. جہاں تک آتے ہیں بات پہ کہ جی جے یو آئی ووٹ کی شفافیت کی بات کر رہی ہے, تو وسیم بھائی آپ تو مجھے اپریشیٹ کریں, آج کھڑے ہو کر آپ مجھے مبارکباد دیں کہ اگر عمران خان صاحب دھاندلی کے ذریعے آتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام ووٹ کی تقدس اور حرمت کے لیے روڈ پر کھڑی ہوتی ہے. لیکن اگر یہی شکایت جمعیت علماء اسلام کی کسی اتحادی جماعت پہ, تو ہم نے اس میں بھی کوئی لہت و لال سے کام نہیں لیا, بلکہ وہی موقف اپنے اتحادی جماعتی کے حوالے سے بھی لے کر قوم کے سامنے آ گئے ہیں کہ بھائی اگر یہ 2018 25 جولائی کو ووٹ چوری ہوگا تب بھی ہم حفاظت کے لیے نکلیں گے, اگر یہ 26 جون 2022 کو ہوگا تب بھی ہم اس کے تقدس کے لیے نکلیں گے. یہ لوکل سطح پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں یا پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے؟ فرق ہے نا دونوں میں, یہ بتائیں کیا ہوا؟ اب میں اس پہ آتا ہوں, آپ مجھے جواب پورا کرنے دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی سے بلدیاتی ایکٹ بل پاس کروایا گیا, وہ بل آل پارٹیز کانفرنس نے مسترد کیا. حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے کو سامنے رکھتے, پارٹیوں سے بات کرتے, ربی ٹوکری میں پھینک دیا. سپریم کورٹ نے کہا آپ کا بلدیاتی بل انسانی حقوق کے منافی ہے, 73-74 سیکشن کو تبدیل کرو. راشد بھائی وہ تو ہو گیا نا, پھر الیکشن کے دن پہ آیا نا, ذرا اس کا بتائیں نا کہ اب کیا. دیکھیں میں آپ کو سارا بتانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں ڈائریکٹ الیکشن کے دن پہ آتا ہوں. اس میں آئیے, مہربانی کریں. پھر الیکشن کمیشن نے ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ڈی سیز کے تھرو ڈیلیمیٹیشن کی اوپر ہے, اور اسی کراچی میں یونین کونسل کا ایک حلقہ 90,000 کے ووٹ اوپر ہے, وہ سندھ حکومت کی ریونیو ڈپارٹمنٹ نے بنا کے الیکشن کمیشن کو دیا. ایم پی اے تو 50,000 پہ بنے گا, لیکن یونین کونسل کا ناظم جو ہے وہ 90,000 پہ بنے گا. لاڑکانہ شہر جہاں ڈیموکریسی جنم لیتی ہے اور اسی ڈیموکریسی پر وزیر اعظم اور صدر بنتے ہیں, بھٹو صاحب سے لے کر اب بلاول صاحب وزیر خارجہ بنے ہوئے لاڑکانہ کے صدقے, اسی شہر میں ایک یونین کونسل 23,000 ووٹ پہ, ایک یونین کونسل 30,000 ووٹ پہ, ایک کونسل 13,000. سر الیکشن والے دن میں ابھی بھی نہیں آ رہے, میرے پاس وقت کم ہے, آپ کے پاس سگنل کم ہے, آپ موٹر وے پہ نا وہاں پہ, تو یہ تو بتائیں الیکشن والے دن ساری بات میں نہیں سمجھا پاؤں گا نا. آپ مجھے الیکشن دن پہ آنے دیں گے تو یہ دن کے ساتھ منسلک ہے نا ساری باتیں. پھر جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی مخالفین کے ووٹر لسٹوں سے ووٹ غائب کر دیے جاتے ہیں. میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے گیا, آدھا گھنٹہ پولنگ پہ گھومتا رہا, ووٹ نہیں مل رہا تھا, ایک اور پولنگ پہ جا کے میں نے ووٹ دیا. آپ کا اپنا ووٹ ہی غائب ہو گیا تھا؟ جی میرا اپنا ووٹ غائب ہوا, اور میں 70,000 ووٹ لاڑکانہ سے لینے والا بلاول بھٹو صاحب کے مقابلے میں امیدوار کے ووٹ کے ساتھ یہ اشر تھا, تو میرے ووٹرز کے ساتھ کیا ہوگا. اتنی 50 ٹیمپریچر کی گرمی میں مائیں بہنیں, بوڑھی عورتیں, بوڑھے بندے آخر وہ در بدر گھوم گھوم کے واپس چلے گئے. میرے گھر کی یونین کونسل پہ رات 11 بجے تک تھپے بازی چلتی رہی. 150 میرے کارکن پولیس کی لاٹھی بازی اور فائرنگ سے لہو لہان ہیں. میری گھر کی یونین کونسل پر میرے چیئرمین کے امیدوار پر 2 دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے ہیں. میں نے خود ایس ایس پی کو کال کی کہ لڑائی چل رہی ہے, آئیں لڑائی کو روکیں.
میرے فون پہ SSP صاحب آتے ہیں اور بلاول صاحب کے پولیٹیکل سیکٹری کو اپنے قافلے میں لے کر آتے ہیں اور میرے فون پہ آ کے FIR بھی میرے اوپر کر دیتے ہیں. وہ بھی یہ چلو ٹھیک. اب میں وقت آخری ایک منٹ ہے تو میں شہلا صاحبہ یہ اپنے اتحادی کی چارج شیٹ سنیے اور اب بتائیے کوئکلی میں آخری ایک منٹ کا کامنٹ. یہ راشد سمرو صاحب یہ ولید اقبال صاحب نہیں کہہ رہے. پھر شیلا پھر اس پہ آ جائیں کیونکہ انہوں نے ایک بلیم کیا, اس کا جواب دے دوں. 2018 میں وہ کہہ رہے آپ PTI کے اتحادی ہیں سندھ میں. شہلا صاحب نے یہ بھی کہا. وہی اس پہ میں جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر 2018 میں یا کل کے انتخابات میں شہلا رضا صاحبہ PTI کے ساتھ میرا کہیں بھی کوئی اتحاد ثابت کر کے دکھا دے, میں اپنی تمام اسٹیٹمنٹ کو واپس لیتے ہوئے انتخابات کے رزلٹ کو قبول کر لوں. پوائنٹ بالکل. شہلا صاحب فائنل لاسٹ منٹ اور پھر ولید صاحب سے کامنٹ بس 1-2 منٹ رہ گئے. میں ان کا احترام کرتی ہوں, یہ کہتے ہیں تو میں یقین کرتی ہوں. میں نے آج کے اخبار میں دیکھا تھا کیونکہ میں تو پورے الیکشن میں غائب تھی. آج کے اخبار میں نے پڑھا تھا لیکن ان کا جو ووٹ غائب ہو گیا اور وہ آپ کو الزام. اچھا دیکھیں اس میں پیپلز پارٹی کا قصور نہیں ہے. میں نے بھی آپ سے کہا کہ علامہ صاحب نے جو ہے راشد سمرو صاحب نے جو ہے چیک نہیں کیا ہوگا. میں نے تو چیک کر لیا. میرا بھی جو ہے میرے شناختی کارڈ کے بجائے جمشید کوارٹرز میں چلا گیا تھا اور اس سے پہلے 2008-9 کے جو الیکشن تھے اس میں میرے گھر والوں کا ووٹ نواب شاہ میں چلا گیا تھا اور پتہ نہیں کس کس کا میرے گھر کے ایڈریس پہ ووٹ تھا. تو لیکن پوری فہرست ہے نا الزامات کی جو انہوں نے لگائی ہے. ولید صاحب تو آپ کے سیاسی مخالف ہیں, یہ تو نہیں ہے. باقی دیکھیے NA 133 لاہور میں بھی بڑے مسئلے تھے, لوگوں کو ان کے نام اور نمبر نہیں مل رہے تھے. تو یہ ایک مسئلہ ہے یہ الیکشن میں. اور یہ ابھی NA 240 کا جو الیکشن ہوا جس میں پیپلز پارٹی چوتھے نمبر پر آئی اور PSP اور TLP میں بڑے آٹومیٹک ویپنز استعمال ہوئے, وہاں پر بھی لوگوں کے نام جو تھے وہ فہرست میں جہاں وہ پہنچ رہے تھے وہاں پہ نہیں تھے. تو یہ ایک آ رہا ہے مسئلہ, لیکن یہ الیکشن کمیشن کی شکایت ہے. چلو میں ٹھیک ہے پوائنٹ ہے, مجھے وقت میں آخری کامنٹ میں ولید صاحب سے لینا. باقی جو ہے وہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, اس کو گورنمنٹ نے روکنا ہوتا ہے. یہاں تو گورنمنٹ پہ حصہ دار بننے کا کرنا چاہیے, کم سے کم. ولید صاحب لاہور کی 4 میں سے کتنی نشستیں جیت رہے ہیں یہ بتائیں. پاس ہو رہا تھا, گورنمنٹ یہاں لگی ہوئی تھی. گورنمنٹ یہاں لگی ہوئی تھی, لوگ وہاں لگے ہوئے تھے. ٹھپوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں ایسے ٹھپے مارے لو. وہ آخری ولید صاحب لاہور کی 4 میں سے کتنی نشستیں جیت رہے ہیں, وہ 30 سیکنڈ سچی والا بتائیں. یہ نہیں کہے گا 4 میں سے 5 نشستیں جیت جائیں گے. نہیں بہت شکریہ آپ کو. میری یاد بھی آ گئی, مجھے لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں ولید بھائی تصویر آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی. شروع آپ سے کیا تھا فائنل سر 30 سیکنڈ. 2 باتیں کروں گا, 2 باتیں. جلدی سے 30 سیکنڈ. 2 باتیں کروں گا. نمبر 1 کہ سندھ PPP کا سٹرانگ ہولڈ ہے نا, وہاں دیکھ لیں 900 نشستوں پہ ان اپوزڈ ہوئے. خیبر میں بھی بلدیاتی انتخاب ہوئے ہیں, ہمارا سٹرانگ ہولڈ ہے. کتنی نشستوں پہ اس طرح, یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور پنجاب میں 20 نشستوں میں سے 20 لاہور میں سے 4 کی 4 نشستیں امپائر کو ساتھ ملا کے شریف فیملی کھیلتی ہے. ہم امپائر کو ساتھ ملانے کے باوجود ان کو شکست دیں گے 4 سیٹوں سے. بہت شکریہ. اور 20 سیٹوں کے تینوں مہمانوں کا شکریہ. ہم کنکلوڈ کرتے ہیں بریک کے بعد.